السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ آج ملک کی سب سے اہم آواز میڈیا کے سامنے ایک اہم مدعے پر جو ہر انسان اور ہر منشیہ کے سے متعلق ہے بلکہ اس کے لیے ضروری ہے احترام انسانیت اور مذاہب عالم، اس کو پوری دنیا میں محسوس کیا جا رہا ہے کہ ایسی باتوں کی، ایسے ڈائلاگ کی اور اس طرح کے کانفرنسوں کی اور اس طرح کے سیمیناروں اور سمپوزیم کی اور خود عام بات وچار اور ملاقات میں موضوع سخن بنایا جائے اور اس کا خوب چرچا مرکزی جمعیت اہل حدیث نے آپ کہا جاتا ہے کہ میڈیا چوتھا ستون ہے جمہوریت کا، تو میں بارہا اس کلب میں کہہ چکا ہوں، پریس کلب میں، کہ گرچہ اس کو چوتھا ستون مانا جاتا ہے لیکن یہ حقیقت میں اپنی آواز کی حیثیت سے سب سے بڑا پہلا ستون ہے۔ قدیم زمانے میں بھی لوگ قلم کی طاقت کو مانتے تھے اور صاف کہتے تھے، قلم گوید کہ من شاہد جہانم، قلم کشراب دولت می رسانم، کہ قلم کہتا ہے بڑے زور سے، طاقت سے، کہ دنیا جہان کا اصلی بادشاہ اور مالک میں ہی ہوں۔ جس نے اس کو ڈھنگ سے پکڑ لیا تو اس کے لیے اس کے قدموں تلے ہم حکومت بھی اور مال و دولت بھی سب ڈھیر کر دیتے ہیں، اور دولت سے مراد یہ ہے کہ طاقت ہم عطا کرتے ہیں جس سے وہ لوگوں کو بھلائی پہنچاتا ہے۔ آج میڈیا نے بالکل سینکڑوں سال پہلے کہے ہوئے شعر کو پورے طور پر ثابت کر دیا ہے۔ ان خیرن فخیرن ان شرن فشر، عربی میں بولتے ہیں کہ اگر اس سے خیر کا کام لیا جائے تو پوری دنیا میں کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خیر پھیل جائے گا، بھلائی پھیل جائے گی، اخوت و محبت کا بہت پرچار ہی نہیں ہوگا، جو ہر آدمی اس پر عمل کرنے لگ جائے گا۔ اور اگر برائی پر اتر آئے، اس کو کوئی اور رخ دے دیا، تو پھر ہزار کوششوں کے باوجود بدگمانیاں، آپس میں دوریاں دور نہیں ہو سکتی۔ آئیے میں انہی لوگوں سے مخاطب ہوں اور ان کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ تمام حضرات کو، یعنی اپنے میڈیا کے بھائیوں کو۔ آپ کے اس اپنے چمن میں، یہ تو پریس کلب تو آپ ہی کا ہے، لیکن اس معنی میں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث جو ہندوستان کی سب سے قدیم اور پرانی، کہنے کے لیے نہیں، آج کل کہنے کے لیے تو ہر آدمی ہر کچھ کہتا ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے ساری دنیا جانتی ہے کہ 1906 میں کوئی ایسی مسلم تنظیم آرگنائزیشن نہیں تھی جب یہ قائم ہوئی تھی، اور اس کے پہلے جو اس کے لوگ تھے آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ وہی اس میدان کے مرد میدان تھے۔ اس کو ڈاکٹر تارا چند نے بہت زور سے کہا ہے اور پوری کتاب ہی لکھ ڈالی ہے کہ ایسی نہیں۔ ڈبلیو ہنٹر نے تو کہا کہ بھئی اس دیش کا مسئلہ اور اس کے انگریز کا مسئلہ، استعمار کا مسئلہ، تو یہ صرف اس کے مقابلے میں اگر کوئی نظر آتا ہے تو یہی، لیکن وہ وہابی اس وقت نام رکھتا تھا، آج بھی کسی نہ کسی وجہ سے بدنام کیا جاتا ہے۔
تو مرکزی جمعیت اہل حدیث نے کہ گھر میں ایک طرح سے آپ یہاں اس کی بڑی نحیف سی کمزور سی آواز پر آپ یہاں حاضر ہیں، اور گویا کہ ہم لوگ مانوتا کے اور انسانیت کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے کر گزرنے کے لیے اس شر و فساد کے زمانے میں، کہ لگتا ہے کہ بانٹنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، صرف انسانیت کی توہین جتنی کر لیں اسی میں خوشی ہے، اس جتنا زیادہ کسی کو دبا لے جائے اسی میں خوشی ہے، ہم ہیں تو دوسرا کوئی نہ رہے اسی میں خوشی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے زمانے میں اگر کوئی کام کرنے کا ہے تو حقیقت میں اسی کا کرنے کا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی یہ بات عرض کروں کہ 9-10 نومبر کو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس جو رام لیلا کے میدان میں منعقد ہو رہی ہے اور بالکل قریب آ گئی ہے، اور اس کا جو یہ عنوان ہے تو اس ناحیے سے یہ بھی بہت اہم ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ ایک چیز یہاں رک کر کے 1 منٹ کے لیے سوچ لیں، غور کریں کہ اسلام اس وقت بہت زیادہ چرچے میں ہے، پوری دنیا میں چرچے میں ہے، اور اگر کچھ لوگ ہوتے تو کہتے کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو اس کا نام اس وقت بدنام کرنے میں ہو رہا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے 2 حیثیتوں سے۔ ایک تو اسلام فوبیا نے اس کو بدنام کرنے کا ہر ٹھیکہ لے لیا ہے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگوں نے یہ ٹھیکہ لے لیا ہے کہ ہم اسلام جتنا صاف ستھرا ہے، اسلام یعنی امن، شانتی، محبت کا جو پیغام ہے، اس کا اصلی حقیقی معنی اور ارتھ میننگ یہی ہے اسلام سلم سے۔ تو گویا کہ انہوں نے بھی ٹھان لیا ہے کہ ہم بھائی چارہ نہیں جانتے، اخوت نہیں جانتے، بہت خامیاں ہیں، بہت کمیاں ہیں۔ تو یہ دونوں چیزوں نے بہت زیادہ اسلام کو دو راہ پر کھڑا کیا ہے، اور انسانیت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دیگر مذاہب اور ادیان کے لوگ بھی، جہاں تک آپ دیکھیں گے، میں سب کو نہیں کہتا، نہ مسلمانوں میں نہ غیر مسلموں کو، جو مسلمان نہیں ہے، کہ وہ بھی بہت اچھا کردار نہیں ادا کر رہے ہیں۔ اور میرے خیال سے کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جو اخوت اور بھائی چارہ کو، محبت کو اور انسانیت کے، کم سے کم انسانیت کے احترام کو نہیں سکھاتا۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے، جو احترام، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کے لیے مرنا، ایک دوسرے کے لیے جینا، اور کسی بھی شکل میں، کسی بھی رنگ نسل کا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، سب سے پہلے وہ انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے وہ لائق تکریم ہے، عزت کے لائق ہے، اور اس کے بعد ہی کوئی بات ہے۔ اور اگر کوئی اپنے دھرم کا حقیقی معنی میں سچا ہے تو پہلے وہ تکریم کرے گا، تبھی کوئی اپنے دھرم کی بات کرے گا، بلکہ اپنے دھرم کی بات حقیقت میں اس کے منہ پر آئے گی تو انسان مانوتا کے صحیح معنی میں مان سمان سے ہی شروع کرے گا، اس کے علاوہ کوئی دھرم نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے جو دھرموں میں آپ دیکھیں گے، اسلام کو میں تھوڑا سا جانتا ہوں، تو اس میں یہ سب سے بنیادی چیز ہے، سب سے پہلی چیز ہے کہ جو جتنا زیادہ سخت ہو انسانیت کے خلاف، حتیٰ کہ آپ کے خلاف، مسلمان کے خلاف بھی، اس کے ساتھ اتنے ہی اچھا برتاؤ ہے۔ ہم نے اپنے نبی سے ہی سیکھا، جتنے رشی منی، انبیاء گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، سب کو قرآن میں نے یہی پڑھا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا فرعون جو مصر ایجپٹ کا سب سے اس کو مثال دیا جاتا ہے، اب تو اردو آپ میڈیا والوں نے اس لفظ کو بہت استعمال کیا، فرعون بنا ہوگا، یعنی جو کہتا تھا کہ میں ہوں، اور انسانوں کو تو ذلیل کیا ہی اس نے، اب ایک مرحلے میں جا کر کے دھرم کے جن کو پوجا جاتا ہے ان کی بھی توہین کی، کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں ہی دنیا میں کھلاؤں تو کھائیں گے نہیں تو سب مر جائیں گے۔ اس سے زیادہ سرکش کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کیسے مار ڈالیں، مارتا بھی تھا،
بچوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالتا تھا۔ البتہ فرعون تو بدنام اس کی وجہ سے ہوا، لیکن ہم لوگ کچھ دوسری وجہ سے، جس کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ مجبور ہوتی ہے، گورنمنٹ حکومت دنیا کی، کہ وہ قانون بنائیں کہ بھائی پیٹ میں بچے کو مت مارو، خاص طور پر بچیوں کو نہ مارو۔ تو وہ بچوں کو مارتا تھا کہ اتنے نہ ہو جائیں کہ کسی دن ہماری حکومت کو لے لیں۔ ہم بچیوں کو مارتے ہیں کہ اس کا تو آپ جانتے ہیں کہ کتنے سمسیاں ہم نے کھڑی کر رکھی ہیں بچیوں کے مسئلے میں۔ تو کر تو وہی کام ہم بھی رہے ہیں، لیکن پھر وہ عام مفت میں بدنام ہوا۔ بہرحال میں جو کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس بھی جب ہوا کہ جائیے کچھ مانوتا کی بات کیجئے موسیٰ علیہ السلام اور بتائیے کہ کیا ہے وہ اور کیسے رہنا چاہیے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا۔ ہمارا فلسفہ بالکل الٹا ہے کہ مولانا کیا آپ بات کرتے ہیں، ایک آدمی گردن پہ چڑھا جا رہا ہے، سر اڑا رہا ہے، آپ کے دین کا ستیہ ناش کر رہا ہے، اور آپ چلے ہیں بہت بڑے اچھا بننے کے۔ نہیں بھائی، نرمی سے کام لو، امن و شانتی سے کام لو، بھائی چارے سے کام لو، آج نہیں تو کل سمجھے گا، کل نہیں سمجھے گا تو وقت اس کو سمجھائے گا، وہ جانے گا۔ آپ کون ہوتے ہیں سمجھانے والے؟ یا قانون اپنا کام کرے گا تو لوگ فٹ سے پلٹ کے کہتے ہیں۔ اس وقت جتنے خراب حالات تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا تو فوراً مان لیے گا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا۔ تم دونوں بھائی جا رہے ہو تو اس سے کوئی مانوتا کی بات کرنی ہو یا رب جو کر اپنے آپ کو کہ میں ہی وہ ہوں، پالنہار ہوں، تو کہو اس کو کہ اس سے بات نرمی سے کرنا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ۔ ہاں اگر کچھ سننا ہوگا تو ڈھنگ سے بات کرو گے، پیار سے بات کرو گے، اس کو ریسپیکٹ دو گے، تب ہی تمہاری بات سن سکتا ہے اور تب ہی وہ اپنی عقل سے تھوڑا سا نیچے آئے۔ یہ قصے کہانیاں اس وقت ہو گئی ہیں اور آپ کو زبان کھولنا مشکل ہو رہا ہے اس وقت کہ آپ کسی کی سختی کے مقابلے میں نرمی کی بات کہہ دیں تو یا تو بزدل کہے جائیں گے، یا کہیں گے کہ بکاؤ کہے جائیں گے، یا آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت زیادہ ایسی بات کر رہا ہے کہ گویا کہ اور ظلم کرنے والے ظلم کو بڑھاوا دیں۔ اور آپ معاف کریں ہمارے میڈیا کے بھائی، تو میں کہوں گا کہ آپ کو جب تک خوب وہ گرجنے والا، خوب وہ برسنے والا، خوب جیسے کہ تیسے کرنے والا جب تک نہ ملے، میں نے دیکھا کہ فوراً وہ لوگ اپنا وہ بھی بند کر دیتے۔ میں نے طلاق کے مسئلے سے لے کر کے، دہشت گردی کے مسئلے سے لے کر کے، اور ان سارے مسائل میں خاص طور شیراز پاٹل کی جب آئے تھے اہل حدیث کمپلیکس میں، اور اس وقت مدارس کے آتنگواد کا مسئلہ و فلاں کے بعد، یعنی ایسے ایسے سوال کر رہے ہیں، دیکھا کہ ان کو اسی شکل میں جواب نہیں مل رہا ہے تو کنیکشن بھی کاٹ دیا، اور دیا ٹائمز آف انڈیا نے دیا، دنیا نے دیا، لیکن اکثر لوگوں دیکھا کہ وہ ان کو آپ لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کچھ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کو مرچ مسالہ نہیں ملا ہوا ہے، تو ایسے نہیں کام چل سکتا ہے۔ بہت زیادہ فکر مندی سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وشو میں، ملک میں، آپ کے گھر خاندان میں اکثر کہتا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے لیکن میں یہ بات کہوں گا ضرور، آپ سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا، میں جہاں خالص مسلم آبادی ہے اور وہاں کے 40 کیس ہیں، اس 40 کیس مقدمات میں سے یا لڑائیوں میں سے کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ صرف آپس میں لڑنے والے۔ میں نے جہاں آنکھ کھولی تھی وہاں یہی دیکھا، اور بغل کی بستی دیکھی جہاں روز لاٹھی چلتی ہے، وہاں بھی کوئی بھی غیر مسلمان نہیں ہے، کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو جب ہم بڑے پیمانے پر نہیں سوچیں گے، اندر سے دو سگے بھائیوں کو کون لڑ رہا ہے، کورٹ میں پہنچے ہوئے ہیں، اپنی بہن جس کو آپ کبھی گود سے اتارنا نہیں چاہتے ہیں، اس سے کون لڑ رہا ہے؟ آپ کو تھوڑی سی 2 انچ زمین کے لیے 1 بیگھے 1.5 کٹھے 100، میں نے تو دیکھا ہی شاہین باغ میں دیکھا کہ تھوڑی سی زمین کے لیے بہن بھائی میں آج تک بول چال نہیں ہے اور لڑائی ہے۔ میرے بزرگوں، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ تو ہم لوگ اپنے لیے کر رہے ہیں، سب دنیا کے لیے کر رہے ہیں، پیسہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کرسی کے لیے کر رہے ہیں، یہ میرا کوئی نہیں ہے اس میں سے۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو اس وقت مانوتا کی
اور اس کے مان سمان کی، اسی طریقے سے انسانیت کے احترام کی، چاہے وہ کسی بھی درجے کا انسان ہو، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں۔ اگر آپ نماز میں پوجا پاٹ میں بالکل ایک جگہ ایک ہی ہو گئے محمود و ایاز، تو آپ دوسری جگہ کیسے فرق کر رہے ہیں؟ کیا وہاں اللہ نہیں ہے؟ کیا وہاں بھگوان نہیں ہے؟ کیا وہاں ایشور نہیں ہے؟ تو وہاں جب جاتے ہیں تو دونوں ایک ساتھ جھوک رہے ہیں، دونوں گندھا ملا رہے ہیں، دونوں پیر ملا رہے ہیں، دونوں یہ کر رہے ہیں، اور وہاں سے جانے کے بعد لاٹھیاں ملا رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو یہ آج کا مدعا نہیں ہے، یہ مدعا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہا ہے، لیکن اس وقت ہم لوگوں نے تھوڑا زیادہ اس کو نازک موڑ پر، دو راہے پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ انسانیت خود بہت زیادہ چرمرا رہی ہے، اور اس وقت کہنے والوں کو کہنے کا موقع ملے کہ کہیں کہے گا کہ یہ مسلمان ہے دنیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور کہیں یہ کہے گا اولئک کالانعام، اب انسان بچے ہی نہیں ہے تو جانور ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیفیت بہت حد تک آ رہی ہے اس وقت۔ اس کو چاہیے کہ اس کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث نے جیسے اس نے دہشت گردی پر سب سے پہلے 23 سال پہلے دہشت گردی کے خلاف ساموہک فتویٰ عرب دنیا سے بھی کلیکٹ کیا، اور یہاں کے علماء سے جو بڑے بڑے علماء تھے ان سب کا ایک کاغذ میں دستخط کرا کر کے، اور اس کو ہندی، انگریزی، اردو میں بڑے پیمانے پر 5واں 6واں شاید یہ ایڈیشن نکال چکے ہمارے جمعیت والے۔ تو وہ معاملہ آیا، داعش کا مسئلہ آیا، ISIS کا جس نے برباد کر دیا سیریا سے لے کے دنیا کو، اور کہاں کہاں کے بچے برباد ہوئے۔ تو میں اس وقت بھی سب سے پہلا فتویٰ آنے کے 1.5 مہینے کے بعد یہ فتویٰ دیا گیا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ اس جوش میں ساری دنیا کے لوگ اتر جائیں، اور جو اترا وہ گیا۔ اسی طریقے سے جب آپ مدارس کا مسئلہ آیا تو ہوم منسٹر کو آئے ہو اور دیا پورا یہ کہ یہ مدرسے ہیں اس طریقے سے چل رہے ہیں، اور اس کے بارے میں ایک ایک چیز آپ کو ملے گی، اور جتنے بھی مسائل آپ نے دنگا فساد کا مسئلہ ہو، اور جتنے مسائل ملک میں ملکی اعتبار سے آئے ہوں، پرسنل لا کی حیثیت سے ہوں۔ اب کچھ چیزیں ایسے، کچھ مدعے ایسے ہیں، میں پہلے ہی آپ سے کہہ دوں کہ کچھ مدعے ایسے ہیں جیسے پرسنل لا کا مسئلہ ہے، سارے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کا مشترکہ مسئلہ ہے قانون میں جو دیا ہوا۔ اب کوئی ہم 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر کے یا بہت اپنے آپ کو کچھ کرنے کے لیے، تو مسئلہ صرف مسلمان کا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ پرسنل لا، پھر آتا ہے مسلم پرسنل لا۔ مسلم میں صرف اہل حدیث نہیں ہے، صرف ایک کوئی وہ نہیں ہے، مسلمان بہت ہیں اس جگہ۔ تو یہ سب مشترک مسائل ہیں، اور اس کے لیے پلیٹ فارم بھی بنے ہوئے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، مسلم مجلس سے مشاورت ہے، اور بھی اس طرح کی کئی چیزیں ہیں۔ تو وہ پلیٹ فارم متحدہ ہے۔ اسی طریقے سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سنگٹھن بھی اکٹھا ہوتے ہیں، بہت سے ایسے مسائل آتے ہیں۔ تو اس وقت ہم لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ہم لوگ پاس یہی کرتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو سنجیدگی کے ساتھ، حکومت سے مطالبہ ہو یا عوام سے مطالبہ، تو اس کو جیسے عوام سے مطالبہ ہوا کہ دین اور شریعت کو کھلواڑ مت بناؤ، کہ دوسروں کو کہنے کا موقع ملے، یا مجبور ہو کوئی کہ یہ کہے کہ بھائی اب تم تو ایسے بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے ہو، اس لیے مسلم پرسنل پر اٹیک ہو رہا ہے۔ اور دوسروں سے کہنا ہو یا حکومت سے کہنا ہو تو یہ کہیں کہ بھائی حقیقت یہ ہے اور ایسے ہونا چاہیے، سب مؤثر آواز میں سب مل کر کے کہیں۔ لیکن وہ میں نہیں کہوں گا، ہر آدمی اپنی نیک نیتی سے اور اس کے من کی بات کوئی نہیں جانتا، وہ جیسے چاہتا کرتا ہے۔ لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ سب ملی پلیٹ فارم ہے اور ملکی پلیٹ فارم ہے، جس پر ایک ساتھ آواز اٹھے کوئی، اور بہت سنجیدگی کے ساتھ اٹھے، اور ارباب اقتدار ہوں، چاہے عوام ہو، چاہے جو بھی ہو، اس سے دردمندی سے بات کہی جائے، اور ڈائیلاگ ہو، ٹیبل پر ہو زیادہ سے زیادہ، اور یہ کہ غیر سنجیدہ کسی طرح کا ایسا ہو جس سے شورش برپا ہو، یا سڑکوں پر نکلیں اور وہ بھی تھوڑا سا اپنے خاص جوش میں نکلیں، تو ہمارے ملک میں اجازت ہے۔ جنتر منتر کے پاس ہی ہم لوگ بیٹھے ہیں کہ وہاں جا کے دھرنا ہونا کا مسئلہ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آل انڈیا مرکزی جمعیت اہل حدیث سے
ने ये कॉन्फ्रेंस 9-10 नवंबर को रामलीला मैदान में करने का अज़्म किया है और उसके लिए तकरीबन 200 अनावीन मुतय्यन किए जो मानवता को मान सम्मान पर दलालत करते हैं और तकरीबन तकरीर के लिए भी 150 ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जिस पर लोग इस पर जम करके बातें करेंगे। हिंदू धर्म के कुछ गुरु भी हैं, उनके मैसेज चाहे छप भी जाए, दिन में लोग जल्दी करेंगे तो लेट से आए, कुछ मैसेज बहुत से आए हैं। इसी तरीके से दूसरे धर्मों के लोगों के भी कुछ न कुछ मैसेज आए हैं और हो सकता है कि इन धर्मों की नुमाइंदगी करने वाले हमारे धर्म गुरु भी वहाँ आए और अपने अपने मजहब की हैसियत से वो इन मानवता और इंसानियत को ये संदेश दे करके जाएं कि भी इंसान बहैसियत इंसान इसमें जो धर्म हमने बना लिए हैं या बंटवारे कर लिए हैं, मसलक की लड़ाई है, रंग व नस्ल की लड़ाई है, ये सब चीज़ें धर्म में से ये सब चीज़ें धर्म में मानवता उससे कहीं ऊंची चीज़ है। अगर तुम धर्म को मानते हो, ऊपर वाले को मानते हो, तो ऊपर वाले के नीचे वाले सब हैं। मैं इसके साथ ही आपसे ये अर्ज करूँगा कि जैसा कि शुरू में कहा कि मीडिया चौथा सुतून है, लेकिन उसका किरदार पहले सुतून की तरह है, किसी तरह से कम नहीं है और उसको उसी शक्ल में अदा होना चाहिए। और ये 2 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस है उसको जाहिर बात है कि रामलीला मैदान देखा जाए हकीकत में तो बहुत छोटा है और हमारा मुल्क बहुत बड़ा है और विश्व तो जानते ही कि विश्व है, तो उसमें मौसर तरीके से इस आवाज़ को पहुंचाने में सिर्फ और सिर्फ हर घर और घर में वो मीडिया है और आप हजरात हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले में सबसे पहले उन्होंने हाथ उठा दिया है तो और मौलाना शीर साहब लुत्फ़ा दे रहे हैं कि कल खबर आई कि वहाँ सऊदीया से बादशाह का वो परवाना मिल गया कि इमाम हरम भारत में, जिसके हमारे मुल्क से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बल्कि सारी दुनिया से अच्छा ताल्लुक़ रखने के वो लोग मैं देखता हूँ कि रखते हैं, तो यहाँ से वो उनका मिला और हमारी हुकूमत ने उनको वीज़ा दिया है। उसके अलावा भी दुनिया के कुछ खित्तों से बड़े बड़े विद्वान रहेंगे और इफ्तिताही में भी कल रहेंगे 9 को और मगरिब की नमाज भी वहाँ नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद उनका पैगाम इंसानियत, अमन व शांति का भी और भाईचारे का भी वो मेंबर से अदा करेंगे और इंसानियत को जो कुरान कहता है खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, एक ही नफ्स से पैदा, और उससे पहले कह दिया कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, एक छोटा बड़ा अल्लाह के नज़दीक कोई है ही नहीं। हमने कोई भी इंसान है और मानवता है उसके पास, तो कहा कि वो मेरे नज़दीक इज्जत वाला है, बहुत मैंने दे दिया उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि इज्जत वाला है। अब तुम उसको किसी भी तरीके से चुंगली खा करके, गाली दे करके, मार करके, सता करके, किसी भी तरीके से तुम उसकी तौहीन और तज़लील नहीं कर सकते। ये पैगाम भी वहाँ से आम। उसके अलावा धर्मगुरु बताया मुख्तलिफ तंजीमों के लोग भी उसमें रहेंगे जो धर्म से खास तौर पर ताल्लुक़ रखते हैं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।